انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح، اور دونوں کو کے اندر جو اس کے میٹیریلز ہیں ان کی مقدار کو مینٹین رکھنا یہ انسانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی ایک میں بھی اتار چڑھاؤ ہو جائے تو پھر یہ انسان کا جسم یا روح دونوں اعتبار سے کہیں نہ کہیں لاغر پن آ جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اب جسم لاغر ہو تو اسے فزیکل انفٹ کہتے ہیں، اور اگر باطنی طور پر وہ انفٹ ہو جائے، باطن خراب ہو جائے، روح کے اندر کوئی اثر آ جائے تو اسے کہتے ہیں یہ اسپرچلی انفٹ ہو جاتا ہے۔ جس طرح عالم خلق کے اندر جسم کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ایکسپرٹس موجود ہیں اور ان کے پاس جانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اسپرچلی انفٹنس ہو جائے تو اس کے ماہر بھی موجود ہیں اور ان کے پاس جانا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اب یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں کہ یہ شاید آج کی سائنس نے یہ چیزیں پروو کی، بالکل نہیں۔ 1400 سال پہلے بھی مسئلہ یہی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اس وقت بھی ظاہر علوم مادیہ، میٹریلزم اس کا پورا عروج تھا۔ یہود اس وقت میٹریلزم پر عبور رکھتے تھے، وہ جسم سے متعلقہ، میٹیریل سے متعلقہ پوری تحقیق اور ریسرچ کر چکے تھے۔ وہ اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ جسم کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی انہوں نے کر لیا۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس طے تک پہنچ گئے کہ جسم رب تعالیٰ جب اسے پروڈیوس کرتا ہے، جب اسے بنایا جاتا ہے، اس کا مشاہدہ ہم یہ کرتے ہیں کہ میل اور فیمیل پرسن ملتے ہیں اور اس سے ایک جسم وجود میں آتا ہے۔ یہ اس کا ایک پروسیس ہے۔ لیکن وہ حیران تھے کہ یہ جسم تو وجود میں آتا ہے، یہ ایک مشینری آتی ہے، یہ ایکٹیو کب ہوتی ہے؟ تو ایکٹیو تبھی ہوتی ہے جب کوئی اور چیز آتی ہے۔ یہ اور چیز کیا ہے جو اسے متحرک کرتی ہے، جسے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم 126 عناصر پر مشتمل ہے، اور 126 عناصر میں سے ہر عنصر اپنے اندر ہزاروں اجزاء رکھتا ہے۔ ان میں سے صرف ایک کی بات اگر وہ کرے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جو رب تعالیٰ نے اس کا میموری سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کے ہزاروں جزیات ہیں جس کی ابتدا اس کے بچپن سے ہوتی ہے، کہ کبھی کبھی اگر وہ کوئی خوشگوار چیز دیکھتا ہے، ناخوشگوار چیز دیکھتا ہے تو اسے فوراً وہ اپنا بچپن یاد آتا ہے، وہاں جا کے کلک ہوتا ہے اور چیزیں اس کے سامنے یوں آتی ہیں جیسے اس کی تجسیم بن چکی ہے۔ انسان کو بہت مرتبہ اپنا وہ بچپن یاد آتا ہے، ماضی یاد آتا ہے، تو وہ کہاں پڑا ہوتا ہے؟ وہ اس میموری سسٹم، اب اس کے بلاکس ہیں۔ یہ آج کی سائنس ان چیزوں کو پروف کر چکی کہ انسانی جسم کے 126 اعضاء ہیں، عناصر پر مشتمل ہے، اور ان میں سے ہر عنصر اپنے تحت ہزاروں اپنے تحت بلاکس رکھتا ہے، اس کے اجزاء موجود ہیں، اور ان تمام اجزاء کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ جسم نہیں ہے۔ یہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے۔ ان کے ہاں بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ وہ اصل محرک کیا ہے، کون سی چیز اسے ایکٹیو کرتی ہے۔ تو وہ آج بھی اس سوال کے متلاشی ہیں کہ اس کو جو چیز آ کے ایکٹیو کرتی ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہود بھی اسی سوال پر تھے کہ وہ کوئی اور ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کا امتحان لیا جائے۔ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ اور تھے کہ جن کا خیال یہ تھا کہ یہ نبی عالم خلق کو بھی نہیں جانتا، وہ یہود ہو کے سمجھ کے یہ عالم خلق کو بھی جانتا ہے، عالم امر کو بھی جانتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، بالکل بھی عین ہی انہوں نے یہی کویسچن کیا کہ میٹریلزم میں تو ہماری اپروچ بڑی ہو گئی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ جو اس کا محرک ہے، یہ نفخت فیہ روحی، یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے سوال کیا، قرآن مجید فرقان حمید سورہ اسراء آیت نمبر 85، یسألونک عن الروح، اے محبوب آ گئے نا آپ کے پاس اور پوچھتے یہ ہے روح کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ اب رب تعالیٰ بھی اس کو ہڈن رکھنا چاہتا تھا، یہ رب تعالیٰ اسے ابھی محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے انہیں جواب دیا، قل الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا اپنا معاملہ ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور یہ جو تمہیں تھوڑی سی سینس دے دی گئی نا
کہ جسم کے اندر ایک مشینری ہے یہ پوری کی پوری، اور اس کا کنٹرول کسی اور کے پاس ہے، جو یہاں تک پہنچے ہونا یہ بڑا تھوڑا سا علم تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ امر ربی کے تحت مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ امر ربی ہے تو جس طرح جسم کے بارے میں وہ عالم خلق سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کے بارے میں یہ ارشاد ہوا انی خالقم بشرا من طین، کہ میں بنانے والا ہوں بشر کو مٹی سے، ہوا سے، آگ سے، پانی میں۔ اب اس میں ریسرچ کوئی جتنا کرتا رہے ریسرچ دن بدن کھلتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، وہ عالم خلق کے لوگ اس میں اترتے جائیں گے، لیکن یہ چونکہ امر ربی ہے، اس میں اترے گا وہی جس پر رب کا فضل ہو۔